الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, اب سنیں, یہ مدینہ شریف کی زمین ہے, علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آخری بات کروں, اجازت ہے؟ اصل میں پتہ چلا کہ شبیر بھائی وغیرہ آنے والے ہیں, علامہ صاحب قبلہ وغیرہ. ٹھیک ہے بھائی جان, ٹھیک ہے. یہ مدینہ شریف کی زمین ہے, ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ عبد الرحمان. کیا نام ہے؟ آواز نہیں آئی. شیخ عبد الرحمان, مدینہ کی زمین ہے, اور شیخ عبد الرحمان نام کے ایک بزرگ ہیں, بڑے غریب بزرگ ہیں, بڑے غریب ہیں, لیکن مدینے میں رہتے تھے. حضور کی محبت ہے تو ان سے بڑا امیر بھی کوئی نہیں ہے. شیخ عبد الرحمان اپنی بیوی کے پاس آئے, بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی نشانی تھی, ایک بچہ تھا بیوی کے پیٹ میں. اپنی بیوی کے پاس آ کے بیٹھ کے بولنے لگے, اے میری بیگم, میں بزنس کے لیے باہر جا رہا ہوں, میں بزنس کے لیے باہر جا رہا ہوں, ایک کام کر. بولے کیا؟ بولے یہ میرے پاس 30,000 روپے ہیں. کتنے؟ بھیڑ زیادہ ہو گئی, جھارکھنڈی بابا کے نام سے بھیڑ زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مسکرائے. آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کو اللہ کے رسول ملے, خوش ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ سمجھے آپ کو ایسے ایسے مشائخ کرام کی محبت کی تعظیم کی رب نے توفیق بخشی ہے, آپ خوش ہو جائیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اچھی طبیعت کے آدمی ہیں شبیر برکاتی بھائی, میرے تقریباً ہر سال بغدادی ساتھی ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی اچھے عاشق ہیں, اور آج وہ آئے ہوئے ہیں, بڑی بڑی آوازوں کو جمع کیا ہے. یہ سب کی وجہ سے جلسے کامیاب ہوتے ہیں, لیکن حضور محدث کبیر جیسی شخصیت کی وجہ سے جلسے قبول ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بس بات سنیں, اجازت دیں, زحمت تمام, پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. آپ سب کا آنا علی راس. جناب شیخ عبد الرحمان اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے اے میری بیگم, میرے پاس 30,000 روپے ہیں. کتنے؟ میرے پاس 30,000 روپے ہیں, اور اے میری بیگم, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیسے تم رکھ لو, میں بزنس کے لیے باہر جا رہا ہوں. ایک گزارش ہے, جب تک میں لوٹ کے نہ آ جاؤں ان پیسوں کو سنبھال کے رکھنا, اور تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے, ایک بچہ ہے, اگر اس کی ڈیلیوری میں کوئی دقت آئے تو پیسوں کو استعمال میں لے آنا, اور اگر دقت نہ آئے تو پیسوں کو سنبھال کر کے رکھنا, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. کس نے کہا؟ شیخ عبد الرحمان نے. کس نے؟ اونچی بولے. آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. بولے یہ گھر کی دیواریں کمزور ہو چکی ہیں, گرنے لگے تو اینٹوں کی درستگی کے لیے کسی معمار مستری کو بلا کر کے اس کو بنوا لینا, یہی پیسے اس میں لگا لینا. دیواریں اگر نہ گریں تو ان پیسوں کو سنبھال کر کے رکھنا, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں 2-4 سال کے لیے میں نکلا تو 20 سال کے بعد لوٹا. 20 سال کے بعد 20 سال کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں, بوڑھے قبرستان کو آباد کر چکے ہوتے ہیں, شہر کہیں کہیں اجڑ جاتا ہے, دیہات کہیں شہر بن جاتا ہے, ٹاؤن ایریا ڈسٹرکٹ کا روپ لے لیتا ہے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں 20 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا, سننا غور سے, میں نے کیا دیکھا, 20 سال کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ آج میں مدینے آ رہا ہوں, اور 20 سال کے بعد روضے رسول پہ جا رہا ہوں. میں بہت رویا, جا کے روضے رسول پہ اس قدر آنسو بہائے, میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں, ہر صبح ہر شام کو میں آپ کے روضے پہ آتا تھا, 20 سال کی جدائی کے بعد آیا ہوں, سرکار مجھے معاف فرمائیں. میری زندگی کے 20 سال بزنس کی دلدل میں ایسے غرق ہوئے, میں آپ سے دور ہوا, آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے سے محروم رہا, آج 20 سال کے بعد آیا ہوں. خوب رویا, رونے کے بعد میں نے سوچا کہ چلوں, یہ آواز کیسے آ رہی ہے. باب فاطمہ سے نکلے شیخ عبد الرحمان تو کہتے ہیں میں دائیں مڑا, جب دائیں مڑا تو سامنے یہ باب جبرائیل اور یہ باب البقی ہے, اور باب جبرائیل ہے, اور باب النساء ہے. سامنے 900 سال پہلے کا بنوایا ہوا نور الدین زنگی کا اس وقت کا اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. کہتے ہیں میں ادھر سے مڑ کے ادھر گیا, سامنے حضور کی مسجد تھی. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں جیسے میں نے مسجد کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا, حضور کی مسجد عاشقان حضور سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. حضور کی مسجد پر بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عاشق رسول کی ایک بڑی میجورٹی ازدحام نظر آ رہا, بھیڑ نظر آ رہی ہے. اور حضور کے منبر پہ ایک حضور کا عاشق 20 سال عمر ہے, ابھی داڑھی اور موش کے بال مبارکہ بھی نہیں آئے, حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے حضور کے شہر میں حضور کے روضے کے قریب حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا ہے. اس کی بات کو سن کے لوگ چیخ مار مار کر کے یا محمدہ کہتے تھے, ماتمی فضا قائم تھی. حضور کے عشق کے
علم لوگوں کی سماعتوں کے فصیلوں پہ نصب تھے. وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا اور لوگ نعرے لگا کے حضور کا نام سنتے اور چیختے چلاتے تھے. عجیب و غریب فضا تھی. حضور کے عاشقوں کی ایک رقص بسمل جیسی فضا قائم تھی. نعرے پہ نعرے لگ رہے تھے. اس کی تقریر سن کر کے اللہ کے رسول کی مسجد گونج رہی تھی. اچانک اس 20 سال کے کڑیل جوان نے اپنی تقریر کو ختم کیا. جیسے تقریر مکمل کی لوگ ٹوٹ پڑے. کوئی اس کے ہاتھوں کو چومتا, کوئی اس کے امامے کو چومتا, کوئی اس کی پیشانی کو چومتا, کوئی اس کے قدموں کو چومتا. لوگ لپٹ گئے اس سے استفادہ کرنے کے لیے, اکتساب فیض کے لیے, احترام علم کے لیے. پھر کیا ہوا؟ میں نے سوچا کہ اس 20 سال کے جوان سے میں بعد میں ملوں گا, پہلے یہ پتا کروں کہ میری بیوی ہے کہ نہیں, میرا گھر ہے کہ نہیں, میری نسلیں ہے کہ نہیں, میرے گھر پہ میرے گھر والوں کا قبضہ ہے کہ نہیں, کہیں دوسرے تو نہیں آ گئے, میری نسلیں کہیں مر تو نہیں گئی, میرے نبیرگان کا سلسلہ سوختہ تو نہیں ہو گیا. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, بھولی بسری یادوں کو جمع کر کے گلی سے گزر رہا تھا. مجھے یاد آیا ہاں یہ گلی میری ہے, مجھے یاد آیا ہاں یہ گھر میرا ہے. جیسے دروازے کے قریب پہنچا 20 سال کے بعد میں نے اس کی کنڈی کو پہچان لیا, اس کے دروازے کی پرانے پن کو میں نے پہچان لیا. جب میں دروازے پر گیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی. اس نے مجھے دیکھا, میں نے اسے دیکھا. میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا لوگ مجھے عبد الرحمن کہتے ہیں. اس عورت نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں, آپ میرے شوہر ہیں, میں آپ کی زوجہ ہوں, آپ میرے زوج ہیں. اتنا سننا تھا, میری آنکھیں بھر آئیں کہ میری بیوی زندہ ہے. میری بیوی سجدے میں چلی گئی اور جا کر کے اس نے بے تحاشا روئے, کہا اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرا سرتاج سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرے سر کا تاج سلامت ہے. اے میرے مولا آج میری زندگی میرے سامنے ہے. میں سمجھ رہی تھی میرا شوہر مر گیا, اس کی ہڈیاں گل گئی ہوں گی, آج میرا شوہر میرے گھر پہ میرا سہاگ بن کے زندہ ہے. عورت نے خوشی کے چراغ جلائے, اپنے شوہر کے ہاتھوں کو چوما اور اندر لے گئی, تازہ پانی دیا وضو کرنے کے لیے. اس کے بعد گرم گرم روٹیاں بنائیں. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں روٹیاں کھا رہا تھا, اچانک میں نے گھر کو دیکھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تجھے پتا ہے کتنے سال کے بعد آیا ہوں؟ تو بیوی نے کہا, آواز نہیں آئی, 20 سال کے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, 20 سال کے بعد آئے ہیں. میں نے کہا اے میری بیوی گھر تو وہی پرانا ہے, اینٹیں نئی نہیں لگی ہیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا وہ پیسے کتنے تھے؟ اونچی میں نہیں بتاتا تب بھی آپ کو یاد رہتا. کتنے پیسے؟ 30,000 روپے. کہا وہ پیسے لا. تو بیوی نے کہا پہلے کھانا کھا لیں, پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. کہا پہلے کھانا کھا لیں. کہا میں کھانا کھا رہا تھا. تو میں نے کہا سن, 20 سال پہلے تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی, ذرا یہ بتا وہ نشانی کہاں گئی؟ تو بولتے میرے شوہر پہلے کھانا تو کھائیں, میں حساب دیتی ہوں. جیسے کھانا کھانے کی نوبت آئی, اچانک میں نے کہا اپنی بیوی سے سن, میں 20 سال کے بعد شہر مدینہ آیا تو تجھ سے ملنے سے پہلے روضے رسول پہ گیا. جب میں روضے رسول پہ گیا تو بہت رویا. میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بھی دیکھا, حضور کے منبر پہ 20 سال کا انسان تقریر کر رہا ہے. اس کی تقریر سن کر اہل عشق تڑپ رہے تھے, یا محمدہ کے نعرے لگ رہے تھے. تو میری بیوی نے کہا پتہ نہیں, کہا کہ آپ کھانا کھائیں. میں کھانا کھا ہی رہا تھا, اچانک میرے دروازے پر نعرے کی آواز آئی. میں نے کھانا چھوڑ دیا. عبد الرحمن کہتے ہیں میں دروازے پر گیا, میں نے کیا دیکھا, وہی 20 سال کا کڑیل خطیب, جوان خطیب میرے گھر کے دروازے سے گزر رہا ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا جلدی باہر آ, اس حسین چہرے کو دیکھ لے جس کے چہرے پر حضور کی محبت کی لکیریں نظر آ رہی ہیں. ان آنکھوں کو دیکھ لے جہاں عشق رسول کے سر میں لگائے گئے ہیں. میری بیوی باہر آئی تو اس نے 20 سال کے جوان کو دیکھا تو رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ اس نے دوپٹے میں آنسو پوچھے, چپ ہو گئی. اچانک نعرہ لگانے والے اسی خطیب کو میرے ہی دروازے پہ چھوڑ کے واپس چلے گئے. اب وہ 20 سال کا جوان میرے سامنے تھا, میں اس کے سامنے بوڑھا انسان. میں نے سلام کیا, میں نے سوچا اس کے ہاتھوں کو چوم لوں. اس نے انکار کر دیا, نہیں میرے ہاتھ کو مت چومو, مت بوسا دو. کہا میں خاموش ہو گیا. اس نے پھر میری بیوی سے مخاطب ہوا, اس نے میری بیوی سے سلام کیا. میری بیوی نے اس کے سلام کا جواب دیا. میری بیوی نے اس کی پیشانی چومی, اس نے میری بیوی کے ہاتھوں کو چوما, سر پہ رکھا. میری بیوی آگے آگے, وہ 20 سال کا جوان میری بیوی کے پیچھے پیچھے, غصے میں بوڑھا انسان اپنے اس بیوی کے پیچھے ہونے والے خطیب کے پیچھے پیچھے اندر گیا. تو میری بیوی بیٹھی چٹائی پر, اس کے بغل میں 20 سال کا جوان بیٹھا, اس کے سامنے میں بیٹھا. میں نے کہا اے میری بیوی,
مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میرے نہ رہنے پر یہ بچہ کون ہے، 20 سال کا جوان یہ کون ہے جو آج میرے گھر کی دہلیز پر تیرے ہاتھوں کو چومتا، تو نے جس کی پیشانی کو چوما، یہ کون ہے مجھے بتا تو صحیح۔ میری بیوی رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے آنچل پہ جذب کیے، کہا اے میرے شوہر، یاد کرو تم نے 20 سال پہلے جو میرے پیٹ میں محبت کی نشانی چھوڑ رکھی تھی، یہ وہی نشانی ہے جو عشق رسول کا مجسمہ بن کے تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو نے مجھے کتنے پیسے دیے تھے؟ بہت بہت شکریہ۔ مجھے تو نے کتنے پیسے دیے تھے؟ کتنے پیسے دیے تھے؟ تو کہا میں نے تجھے 30,000 روپے دیے تھے۔ کتنے پیسے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے۔ کہا 30,000۔ تو مجھ سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی یہ بتا، یہ گھر تو ویسے ہی ہے، گھر تو بنا نہیں ہے، پیسے کیا ہو گئے؟ مجھ سے پائی پائی کا حساب مانگتا ہے۔ صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عورت نے کہا اے میرے شوہر، اگر پائی پائی کا حساب لینا ہے تو دیکھ لئے پائی پائی کا حساب ایک عالم رسول کی صورت میں تیرے سامنے مسکرا رہا ہے۔ یہ وہی دوپٹے ہیں جو 20 سال پہلے کے تھے، یہ وہی چپلیں ہیں جو 20 سال پہلے کی تھیں، یہ وہی لباس ہے جو 20 سال پہلے کے تھے۔ چہرے پر گرد و غبار نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو تیرے اس 30,000 روپے کو میں نے سارے پیسوں کو اپنی زیب و زینت میں خرچ نہ کر کے میں نے خوشیوں کا قتل کیا، میں نے اپنی آرزوؤں کو قتل کیا۔ کبھی ان پیسوں سے میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی کچھ خرچ نہ کیا، سارے پیسے میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ۔ میں نے سارے پیسے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیا ہے، اور آج یہ عالم ہے کہ جب میرا بیٹا اسی مدینے میں اللہ کے رسول کے روضے کے سامنے حضور کے منبر پہ تقریر کرتا ہے تو میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے مصر، ایجپٹ کے قاہرہ سے لوگ چلے آتے ہیں، ترکی استنبول سے لوگ چلے آتے ہیں میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے، ایران کے شیراز سے لوگ چلے آتے ہیں میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے، ملک شام کی راجدھانی دمشق سے لوگ چلے آتے ہیں میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے، لوگ عراق کے بغداد سے چلے آتے ہیں، اور جب میرے بیٹے کی تقریر سنتے ہیں تو یہ کہہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ یار عجیب بات ہے، جب شیخ عبد الرحمن کے بیٹے شیخ ربیہ کی تقریر سننے کے بعد دلوں پہ عشق رسول کی ایسی چمک پیدا ہوتی ہے، تو اس منبر سے صدیق و عمر کی باتوں کو سننے کے بعد دلوں میں کیسا عشق رسول پیدا ہوتا رہا ہوگا۔ وہ لوگ کیسے تھے جن لوگوں نے صدیق و عمر کی باتیں سنی ہیں، عثمان و علی کی باتیں سنی ہیں، حسنین کریمین کے خطبے سنے ہیں۔ اے میری ماں تجھے سلام، تو نے 9 مہینے تک اس بچے کو اپنے شکم میں رکھا ہے، جو بچہ پیدا ہوا تو تیرا بیٹا نہیں حضور کا نائب کہلایا ہے۔ ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو پھر نسلیں ایسی پاکیزہ ہوتی ہیں، ایسی پاکیزہ ہوتی ہیں کہ جن کی تمثیل دی جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے، جن کی مثال لائی جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ صاحبو، اپنے گھر آنگن کو سجاؤ، اپنے گھر آنگن کو علم مصطفیٰ سے آراستہ کرو۔ اگر یہ علم ہمارے بچوں نے سیکھ لیا، ادب سیکھ لیں گے، علم سیکھ لیا تو ماں باپ کا احترام سیکھ لیں گے، علم سیکھ لیا تو حضور کے عاشق سنیوں سے محبت کریں گے، علم سیکھ لیا وہابیہ، دیابنا، خارجیت، شیعت اور رافضیت سے نفرت کریں گے، علم سیکھ لیا 3 علماء کا احترام کریں گے، علم سیکھ لیا تو مجالس رسول کا احترام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مولانا وسیم امجدی بھائی سرکار تشریف فرما تھے، سرکار نے فرمایا سنو، حالات کیسے ہو جائیں، ہم پر کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں، حالات کس قدر ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ مومن کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پر کبھی خزاں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لفظ خزاں کا مطلب آپ نہیں سمجھیں گے، گردش زمانہ کا، حالات کا اثر اس پر ہوگا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا، اس پیڑ جیسی مثال مومن کی میں دے رہا ہوں، حضور نے فرمایا جس پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر ریورس کرتا ہوں بات مکمل، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ مومن وہ ہے جس کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ بتاؤ وہ پیڑ کسے کہتے ہیں؟ دل کہے تو ایک آدمی بولے گا، صحابہ نے کہا حضور مجھے نہیں پتا وہ کون سا پیڑ ہے جس پر موسم کا اثر نہیں ہوتا، گرمی کا اثر نہیں ہوتا، تیز لو چلے پھر بھی ہنستا ہے، تیز دھوپ ہو پھر بھی مسکراتا ہے، حدت ہو پھر بھی 70 کے آس پاس کا ٹمپریچر ہو پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پیڑ ہے جسے کھجور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کھجور کی صورت میں بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کھجور۔ سمجھ گئے؟ اب جملہ سنو جو مجھے کہنا ہے،
हुजूर ने क्या कहा, वो खजूर का पेड़ है जिस पर मौसम का असर नहीं होता, ऐसे मेरे मोमिन आशिक होते हैं। उस महफिल को बर्खास्त होने के बाद उमर फारूक आज़म अपने घर गए। जब अपने घर गए तो उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर सामने बैठ गए। उमर फारूक आज़म रोज़े रसूल के करीब लेटे हुए हैं। मेरा इमाम कहता है पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर मक्के शरीफ के तरीक़ शुहदा में आराम कर रहे हैं। जुमला सुनिएगा, उलमाए किराम की कदमबोसी के बाद सरकार उमर फारूक आज़म से उनके बेटे ने कहा, अय अब्बू, हुजूर ने क्या सवाल किया था? कहा, हुजूर ने ये सवाल किया था कि ये बताओ कि मोमिन की मिसाल उस पेड़ जैसी है जिसमें ख़िज़ा का असर नहीं, उस पेड़ को क्या कहते हैं? सुनना भाईजान, उस पेड़ को क्या कहते हैं? तो उमर फारूक आज़म के बेटे ने कहा, अब्बू, इस सवाल का जवाब मुझे पता था, ये जवाब मैं जानता था, लेकिन मैंने कहा नहीं। उमर फारूक आज़म ने कहा, अय मेरे बेटे, अगर तूने इस सवाल का जवाब बता दिया होता तो मेरे तो बाजू फैल जाते, मेरी खुशियां बढ़ जाती। हुजूर की बारगाह में मेरा जिक्र होता कि उमर अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाता है, उमर अपने बच्चों को इल्म दीन से बहरावर करता है। अरे बता दिया होता तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता। लोग कहते हैं बता दिए तो आप मेरा कालर टाइट हो जाता, मेरी मोछें ऊपर हो जाती, लोग ऐसा कहते हैं। उमर फारूक आज़म ने कहा, अय अब्दुल्ला इब्न उमर, तूने क्यों नहीं बताया हुजूर के सामने कि हुजूर आपके सवाल का जवाब मुझे पता है? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उमर फारूक आज़म के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या कहा, मैंने इसलिए नहीं बताया कि उसी महफिल में सिद्दीक़ो उस्मानो अली बैठे हुए थे, उसी महफिल में हुजूर के बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए थे। मैंने सोचा मैं छोटा होकर के इतनी बड़ी बात करूंगा तो कहीं बड़ों की बेअदबी ना हो जाए, और इसलिए भी मैं खामोश था। अगर हुजूर कहेंगे तो हुजूर की बात हर्फ आखिर कहलाएगी। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे अल्लाह हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए अहद करें, अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, कुरान छूने की तौफीक अता फरमाए। जिस कुरान को पढ़ कर के रोज़ाना आज सैकड़ों लोग कलमा पढ़ रहे हैं, वो कुरान तुम्हारे घर में मौजूद है, वो कुरान तुम्हारे घर में मौजूद है। साहिबो, कीमती कीमती खुशबू इत्र लगाते हो। सूफिया कहते हैं कभी वो इत्र आप ख़रीद करके मस्जिद में चले जाएं, कभी मखमल के कपड़े से जुज़दान लेके जाएं, पुराने जुज़दान को बाहर डाल आप दरिया मुर्द कर दें, कब्रों में दफन कर दें, और नए जुज़दान से कुरान को मलबूस करें, इत्र पाशी करें मस्जिद में, और दीवारों दर पे खुशबू लगाएं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, सजदे में जाकर के कोई 3 मरतबे कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, उसे खुशबू मिलती जाएगी और वो तस्बीह बढ़ाता जाएगा, सवाब आपके खाते में आता जाएगा। मैं कोई बहुत बड़ी हंगामी गुफ्तगू का कायल नहीं, यही वो गुफ्तगू है जिसे करने के लिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं बदनाम हूँ। बस दुआ करो कि अपने बच्चों को हम इश्क रसूल से माला माल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन गुजारिश है कि कम से कम 2-3 साल तक अपने बच्चों को बताएं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। इंशाअल्लाह बोले अपने बच्चों को बताएं कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। अपने बच्चों को बताएं कि इमाम अहले सुन्नत का जो मसलक व मशरब तिरवी जो अशात पाएगा वो किसके दम कदम से पाएगा। आप बताएं कि इख्तलाफात के हल क्या हैं, आप बताएं कि आपके बच्चों को हिंदुस्तान में कैसे रहना है, आप बताएं कि आपके बच्चों को अपने नबी से कैसी मोहब्बत करनी है, आप बताएं कि आपके बच्चों के दिलों में आपकी सगी बहन का प्यार कैसे होना चाहिए, आपके बच्चों के दिलों में आपके सगे भाई का इश्क कैसे होना चाहिए, आपको दुनिया में आखिरत की कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी है, तो आइए वादा करें उसकी तैयारी पे लग जाएं इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त निकालें। आपके पर मंथ के खर्च 10,000 रुपये हैं, 9,500 रुपये आप अपने बच्चों पे खर्च करें, 500 रुपये बच्चों की तालीम पे खर्च करें। इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, इंशाल्लाह वहाँ भी कामयाब रहेंगे। फिर से लगाए नारा दरमियान से खड़े होके, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। आप वाकई मौलाना अमजदी भाई काफ़ी दूर से लोग आए हुए इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह।